السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے، رکوع نمبر 4، سورۃ النساء، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 42 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 42 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ قریب جاؤ، الصلاۃ، حقیقی نماز کے، اس حالت میں کہ تم سکارا، نشے میں ہو۔ جب شراب جو ہے اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کہ یہ آیتیں ہیں کہ جب تم نشے میں ہو، شراب پی ہو، تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بعد میں جب شراب کے حرام ہونے، جوا کے حرام ہونے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو یہ جو تھا نشے والا کام ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ جب تک تم جو ہے اس حالت میں نہ ہو کہ تم نماز میں جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، جب تک تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ زبان کی کیسٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے نماز میں، لیکن خیالی طور پر جو ہے کوئی برچی خانے میں ہے، کوئی اسٹیڈیم میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اس سے نماز جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر نماز کے اندر جو تم کہہ رہے ہو، جب تک تمہیں اس کا پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا باتیں کر رہا ہوں، اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نماز کا ترجمہ جو ہے یہ سب کو سیکھنا چاہیے، آگے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، تاکہ ترجمے کے ساتھ جو ہے مدد ہو جائے قرآن کو سمجھنے کی کہ نماز کے اندر جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب آپ لوگ ترجمہ یاد کر لیں گے نماز کا، تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے عربی زبان میں باتیں کر رہے ہیں، پھر مشکل کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب یہاں تک کہ تم جان لو، ما جو کچھ تقولون، تم کہہ رہے ہو، جو کچھ نماز میں کہہ رہے ہو تمہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر خیالات جو ہے وہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر نشے کے ساتھ نماز پڑھنا یا اس بے خیالی میں نماز پڑھنا پھر ایک ہی برابر ہے۔ پھر جو ہے جب نماز کا پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے ساتھ کون سی کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں اس سے، اس کی کیا تعریفیں کر رہا ہوں، تو پھر اس نماز کا فائدہ کیا۔ فرمایا ولا جنوباً، اور نہ قریب جاؤ نماز کے جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، نہانے کی حالت میں۔ اگر ناپاک ہو تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا سوائے عابری، عبور کرنے والے، گزرنے والے، سبیل، ان راستے کے۔ اگر کسی شخص کا جو ہے گھر کا دروازہ جو ہے یہ مسجد کے سین کی طرف کھلتا ہے، اور اس مسجد کے سین سے گزر کر اس نے جو ہے باہر جانا ہے یا واپس آنا ہے، اور وہ جنبی ہے، تو اس کو عارضی طور پر اس کو رعایت ہے کہ وہ جو ہے جب تک جنبی ہے، مجبوری ہے اس کو گھر سے مسجد کے سین سے گزر کر کہیں جانے کی، تو وہ مجبوری میں اس کو اجازت ہے۔ تو الا عابری،
سوائے عبور کرنے کے، کراس گزرنے کے، سبیل راستے سے، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو۔ جب تم ناپاک ہو تو غسل کر لو، جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ ناپاکی زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے، اور نماز جو ہے پاکیزگی میں پڑھیں۔ اور اگر کسی کا دروازہ مسجد کے سین میں سے گزرتا ہے باہر جانے کے لیے راستہ اس کا، تو وہ بھی عارضی طور پر مجبوری میں جو ہے وہ گزر جائے، لیکن جلد نہا کر اپنے آپ کو پاک کر لے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضى مریض بیمار، او یا علی سفر، اوپر سفر کے ہو، او یا جاء آئے احد، کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، نشیبی جگہ سے، غائط سے نکلا غوطہ۔ غوطہ کیا ہوتا ہے؟ پانی میں، پانی کے نیچے جانا۔ تو غائط ہے وہ جگہ جو عام زمین سے جو ہے وہ نیچے ہو، گہری ہو، تاکہ انسان اس میں بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرے تو کسی کو نظر نہ آئے، یہ ہے غائط۔ دیہات میں جو ہے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ پیشاب وغیرہ کے لیے جو ہے لوگ جو ہے وہ گہری جگہوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے پیشاب وغیرہ کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ غائط کے معنی ہے نشیبی جگہ، پنجابی میں ڈونگی جگہ، یا اردو میں گہری جگہ، جہاں انسان جو ہے کپڑے جو ہے اتار کر بیٹھا پیشاب کر رہا ہو تو کسی کو نظر نہ آئے۔ فرمایا کہ او جاء احد، یا آئے کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، نشیبی جگہ سے، گہری جگہ سے، او لامستم، یا چھوا ہو تم نے۔ لمس کے معنی چھونا، مس کے معنی بھی چھونا، لمس کے معنی بھی چھونا۔ او لامستم، یا چھوا ہو تم نے، النساء، خاص عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو۔ ان سب حالتوں میں کہ تم مریض ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص جو ہے پیشاب پخانے سے آئے، یا تم نے اپنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو، چھوا ہو، اور تمہیں غسل کے لیے، نہانے کے لیے پانی نہ ملے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ، ماء، پانی، تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے، تو ان سب صورتوں میں، مریض ہونے کی صورت میں، مسافر ہونے کی صورت میں، پیشاب پخانہ سے آنے کی صورت میں، یا اپنی عورتوں سے کو چھوا ہو، تمہیں پانی نہیں مل رہا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فتیمموا، بس تیمم کرو، صعیداً، مٹی، طیباً، پاکیزہ۔ تو تیمم کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر پہلے منہ پر دونوں ہاتھ پھیرنے، پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر دوسری دفعہ پھیر کر، پھر دونوں ہاتھوں کو انگلیاں میں انگلیاں ڈال کر، اور ہاتھوں کے پیچھے سے اور آگے سے دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے کو چھونا ہے، مٹی والے ہاتھوں سے ایک دوسرے ہاتھ پر پھیرنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو ہے مسح ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا۔ فامسحوا، پس تم مسح کرو، مٹی پر ہاتھ مار کے، دونوں ہاتھوں کو ملا کر، بے وجوہکم، ساتھ اپنے چہروں کے، مٹی پر دونوں ہاتھ، پاکیزہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں، تو پھر جو ہے ان کو اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے۔ وَأَيْدِيكُمْ، اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کر مٹی پر، پاکیزہ مٹی پر، پھر اپنے ہاتھوں پر جو ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر آگے پیچھے
اور انگلیوں کے درمیان جو ہے ہاتھوں کو چلانا ہے، اور یہ ہے طریقہ تیمم کا کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی کھانے پینے کا کام کرنے کے لیے، لیکن وہ جو اصلی پاکیزگی ہے نہانا، وہ ابھی باقی ہے۔ جب پانی جو ہے مل جائے جلدی سے جو ہے پاکیزگی حاصل کرو نہا کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اللہ لوگوں کے گناہ، غلطیاں، خطائیں معاف کرنے والا ہے، اور لوگوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ لوگ جو ہے اس سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے معافی نہیں مانگتے، اس کو اپنا رب بھی نہیں سمجھتے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوٹ مار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، اوتوا، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، ایک خاص کتاب میں سے۔ وہ خاص کتاب کون سی ہے؟ ساتویں آسمان پر لوح محفوظ، جس کے اندر ہر چیز جو ہے، ہر مخلوق جو ہے، اس کے ہسٹری لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کہاں سے کھانا ہے، کہاں کہاں سے پینا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، ہر ذرے کی، ہر چیز کی اس نے ہسٹری لکھی ہے۔ وہ بڑی کتاب جو ہے، یہ ہدایت کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر اتاری ہیں، یہ سب کتابیں اس کتاب کا حصہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، ایک خاص کتاب میں سے، یعنی لوح محفوظ میں سے۔ کیا آپ نے یہود و نصارہ، جن کو آسمانی لوح محفوظ کا ایک حصہ جو ہے تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں جو دیا گیا، یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، حقیقی گمراہی۔ اب کتابیں تو ساری ہدایت کے لیے ہیں، لیکن وہ ان کتابوں سے گمراہی خریدتے ہیں۔ کس طرح کہ ان کتابوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کی تفسیر بھی آسمان سے بھیجی ہے پیغمبروں کو، وہ اس تفسیر کے علاوہ اپنی مرضی کی تفسیر، اپنے حضرت صاحب کی تفسیر، اپنے فرقے کی تفسیر گھڑ کر اور کتابیں چھاپ کر مال کماتے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کہتا ہے وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں اللہ کے قرآن کے خلاف۔ تو یہ ہے یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، حقیقی گمراہی۔ کس طرح حقیقی گمراہی خریدتے ہیں؟ کہ ان آسمانوں کی جو تفسیر، آسمانی کتابوں کی جو تفسیر اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری ہے، جیسے قرآن کی تفسیر 19ویں پارے میں اس کا نام ہے احسن تفسیر، پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 33 ہے، سورۃ الفرقان ہے۔ جو اس آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر اس کے الٹ اپنے بڑے مولوی، اپنے امام، اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے اعلیٰ حضرت یا اپنی مرضی کی تفسیر گھڑ کر جو ہے وہ لوگوں کو چھاپ کر اس سے دنیا کماتے ہیں، یشترون، خریدتے ہیں، گمراہی بھی خریدتے ہیں اور دنیا کا مال بھی کماتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آگے آ گیا یہ گمراہ، وَيُرِيدُونَ، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا، یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، السبیل، حقیقی راستے سے۔ وہ صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے مضمون جو ہے، میرا مضمون ہے ایک مفتی کے بارے میں، جس طرح اس نے جو ہے جھوٹ بولا کہ جی 4 امام جو ہے ان کے 99% ماننے والے ہیں، اور ہر امام جو ہے یہ مجتہد ہے،
اور اس ہر امام کے اجتہاد کے بغیر قرآن و سنت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیا صحابہ کرام نے جو ہے کسی امام کے جو ہے وہ اجتہاد سے کوئی قرآن و سنت کو سیکھا ہے؟ اس وقت تو اجتہاد بڑھ بھی نہیں تھے، نہ ہی اجتہاد تھا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس طرح یہ بدبخت جو ہے لوگوں کو قرآن سے دور لے جاتے ہیں، اپنی فقہوں کی طرف، اپنے فرقوں کی باتوں کی طرف، اور لوگوں کو قرآن و سنت سے دور لے جا کر یہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، حقیقی گمراہی، اللہ کی آسمان کتابوں سے جو ہدایت والی ہیں ان سے گمراہی خریدتے ہیں۔ کس طرح کہ ان کی تفسیر، ان کا مفہوم وہ اپنے فرقے کی تفسیر، اپنے مولوی اعلیٰ حضرت کی تفسیر کے ذریعہ کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی حوالہ دیا تھا کہ فقہ حنفی جو ہے وہ کہتی ہے کہ گستاخ رسول جو ہے اس کی سزا 3 دن قید ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ میں ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تو اللہ نے اس کو جو ہے گردن پہ پھوڑا پیدا کر کے اس کو بڑے تکلیف کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اس کو مارا اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ لہب اتاری نبی علیہ السلام کی توہین پر، اس کو مارا۔ پھر اس کی بیوی کو جو ہے مارا پھندا دے کر گلے میں، وہ کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی نبی علیہ السلام کے رسے میں پھیلانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے۔ ایک دن گٹھا جو ہے سر سے پیچھے کو چھڑکا اور رسی جو تھی وہ گلے میں پھنس گئی۔ اس طرح جو ہے وہ پھندا لے کر جو ہے گٹھے کی رسی کا وہ مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لیا، فوری طور پر۔ اور یہ جو ہے قرآن کے فیصلوں پر فقہ حنفی کو چڑھاتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی جو ہے وہ 3 دن کی قید دیتی ہے گستاخ رسول کو۔ یہ نبی کی یہ ہے، نبی کی عزت کی قیمت یہ ہے کہ جو نبی کی جو ہے توہین کرے اس کو 3 دن مہمان بنا لو جیل میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کی قیمت یہی لگائی ہے فقہ حنفی نے۔ اور یہ تو قرآن کا واقعہ ابو لہب کا۔ مکہ مدینہ میں کعب بن اشرف یہودی جو تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے خلاف بکواس کی اور نبی علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی جو ہے اس کو قتل کرے، اس نے میری بیویوں کی وجہ سے توہین کی ہے۔ محمد بن مسلمہ صحابی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ دوست ہے اور میں اس کو قتل کروں گا۔ انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اس طرح 2 اور بھی تھے، ایک حمنہ نامی اور یہودیہ تھی، ایک ابو عتیق، ان کو بھی قتل کروایا۔ اب قرآن کے ذریعے اللہ نے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو قتل کروایا نبی علیہ السلام کی توہین پر۔ اور مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعب بن اشرف یہودی اور 2 اور یہودیوں، ایک مرد اور ایک عورت کو قتل کروایا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں جو ہے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ جو ہے موجود ہے، سورہ لہب موجود ہے قرآن میں۔ لیکن مفتی کہہ رہا ہے جی نہیں جی وہ قرآن اور حدیث کی جو ہے فقہ کے ذریعے، فقہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب کیا سمجھیں اس فقہ سے؟ قرآن تو ان کو قتل کروا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو مفتی بنا پھرتا ہے یہ کہتا ہے، اس کی فقہ کہتی ہے 3 دن اس کو سزا دو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ جو سردار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کی گردنیں کٹوائیں۔ اللہ نے سب سے بدلہ لیا۔ اور یہ جو ہے یہ مفتی کہتا ہے جی ہماری فقہ حنفی جو ہے وہ 3 دن کی سزا دیتی ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ اس فقہ کو جو ہے استعمال کریں ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، جس کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے،
جس فقہ کا موجد جو ہے وہ اس کے شاگرد جو ہے اس کے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں کہ حضرت صاحب لا یجوز، یہ جو تمہیں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہا ہے نا، تکبیر اللہ نماز کا شروع کرتے ہوئے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر، اس کے مقابلے جو تم جملے بول رہے ہو نا، یہ لا یجوز ہی جائز نہیں ہے۔ تو اب ان خود ساختہ اپنے بنائے جملوں کو جو ہے کس طرح قرآن حدیث پر جو ہے وہ غالب کر دیں، ٹھونس دیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو یہ جھوٹ در جھوٹ جو ہے یہ بولے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا طریقہ واردات کہ وہ اللہ کی قرآن سے اور اللہ کے قرآن کی تفسیر حدیث سے جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو جو ہے فقہ کے ذریعے سمجھنا چاہیے، مجتہد کے اجتہاد سے سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور میں نے اپنے مضمون میں جو ہے یوٹیوب پر میرا مضمون ہے اس بارے میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ بہرحال آگے فرمایا کہ بَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا، یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، السبیل، حقیقی راستے سے، تو تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں اپنی فقہ کے پیچھے لا کر۔ اب دیکھیں فقہ جو ہے، فقہ حنفی جو ہے، بے شمار اس کے فرقے ہیں اور بہت بدترین قسم کی گمراہی پائی جاتی ہے۔ یہ تو اب کے آخری دور کے فرقوں کی بات ہے نا، جب امام ابو حنیفہ شروع میں جو ہے انہوں نے یہ فقہ گھڑنی شروع کی، تو اس وقت ان کے شاگرد جو تھے ان کی باتوں سے جو ہے انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ حضرت لا یجوز، یہ آپ کی بات جائز نہیں ہے اسلام میں، یہ حقیقت ہے۔ اب تو وہ دور بہت پیچھے آ گیا ہے، اب گمراہ اس قدر گمراہ ہیں جس کی حد نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے لیکن قرآن نے جب فیصلہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب صلی، جن لوگوں نے اس دین میں فرقے بنا لیے ہیں اور گروہ بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئے ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث پر یہ اکٹھے ہو کر ایک امت بن جاتے، انہوں نے فرقوں کے ذریعے اپنے اپنے گروہ جو ہے بنا رکھے ہیں۔ لست منہم فی شیء، یہ قرآن ہے کہ ان فرقوں کی کسی بھی چیز سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ جو بھی فرقے مسئلے کتابیں دیکھ کر مسئلے گھڑتے ہیں، کسی ایک مسئلے کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا ان فرقوں کے دین کے کسی بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا دوسرا رخ دیکھ لو کہ ان فرقوں کی کتابوں کے من گھڑت دین، کسی بھی دین کا جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ یہ ذرا توجہ سے بات سن لیں میری گزارش۔ حقیقی دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اور وہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کی آسمانی تفسیر ہے۔ یہ فرقوں کی کتابیں جو ہے، فقہ حنفی ہے، یہ فقہ دوسری تیسری ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں جاری ہوئیں، نہ یہ آسمان سے اتری ہیں۔ یہ فرقوں کے جو مذاہب ہیں یہ زمین پر بنے ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو ہے زبان مبارک سے یہ جاری نہیں ہوئے۔ اس لیے جو ہے ان کو جو ہے کہنا کہ ان کے ذریعے جو فرقوں کی جو ہے باتیں ہیں، اجتہاد ہے، جو ان کے جو ہے بڑوں نے گھڑا ہے، اس کے ذریعے جو ہے اس کے بغیر قرآن و سنت کی سمجھ نہیں آئے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کہیں اللہ نے نہیں فرمایا، کہیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم فرقوں کے جو مولوی ہیں ان کی بات کے ذریعے جو ہے قرآن و حدیث کو سمجھو، کہیں نہیں فرمایا اللہ نے۔ اور یہ بہت بڑا علانیہ سفید چٹے دن جھوٹ بول کر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں
ان تضلوا، یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، السبیلا، حقیقی راستے سے۔ یہ بدبخت جو ہے، جو کتابیں لکھ لیتے ہیں قرآن پاک اور اس کی تفسیر کے مقابلے میں، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حقیقی راستے، آسمانی دین کے راستے سے تم بھی جو ہے بھٹک جاؤ، دور ہو جاؤ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جاننے والا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، ساتھ تمہارے دشمنوں کے۔ اعداء عدو سے جمع ہے، عدو کے معنی دشمن۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جاننے والا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، ساتھ تمہارے دشمنوں کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، ولیًّا، دوستی کرنے والا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، نصیراً، مدد کرنے والا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ہے ان فرقوں نے، مثلا جو ہے میں نے اس کی وضاحت کی ہے اپنے مضمون میں، شاید میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہو کہ یہ 3 طلاقیں جو ہے یہ کیوں لوگ دیتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ 1 طلاق دو طہر میں، اور یہ 3 دینے والے جو ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان جعلی علماء اور مفتیوں نے ان کی رہنمائی نہیں کی اللہ کے قرآن کے مطابق۔ یہ قصور ان کا ہے۔ اسی طرح مفتی کہہ رہا تھا اپنے کیسٹ میں کہ جی جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی فقہ جو ہے اس میں جو ہے وہ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان ہونے والا جو ہے کسی فقہ میں چلا جائے 4 فقہوں میں سے؟ کیا اللہ نے کہیں فرمایا ہے کہ نیا مسلمان ہونے والا جو ہے وہ کسی بھی فرقے میں چلا جائے وہ ٹھیک ہے، وہ حنفی بھی ٹھیک ہے، وہ جعفری بھی ٹھیک ہے، وہ مالکی بھی ٹھیک ہے، وہ حنبلی بھی ٹھیک ہے؟ یہ کہاں فرمایا ہے؟ اپنے پاس سے جو ہے جھوٹ گڑے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے یہ برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی نئے مسلمان جو ہے ان کو جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ کون سے فرقے میں جائیں، وہ 4 فرقوں میں سے کسی میں چلے جائیں، یہ مفتی کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرقوں کو مانتے نہیں ہیں، کہ جن لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں ان کے ساتھ، ان کے دین کی کسی بات کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق واسطہ کس کا ہے؟ آسمانی قرآن کے فیصلوں کا، مسائل کا، اور اس کی آسمانی تفسیر کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس طرح یہ جھوٹ بول کر جو ہے تفرقے بازی جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے، نئے مسلمان ہونے والے کو جو ہے وہ گردش میں، چکروں میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات، جب نیا مسلمان ہوئے قرآن پاک پڑھ کر تو اس کو پختہ کرنا چاہیے۔ بھئی قرآن پاک آپ نے پڑھا، مسلمان ہوئے، تو اس کی آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے وہ تفسیر اس کی پڑھو، قرآن کی صحیح سمجھ آئے گی اس تفسیر سے، جو آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ لیکن یہ راستہ کھول رہے ہیں کہ جی فرقوں میں سے جس کے پیچھے بھی چل جائے وہ ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے لوگوں کو جو ہے اصل دین سے جو ہے بھٹکا کر فرقوں کی طرف لانا۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست۔ لوگوں تمہارا دوست اللہ ہی کافی ہے۔ جو اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے اور اپنی آسمانی تفسیر میں کہتا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کو دونوں کو نہ چھوڑنا، یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ ان کو چھوڑ کر فرقوں کے پیچھے چلو گے تو ان کے علاوہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہدایت نہیں آئے گی، نہ اللہ کے قرآن، نہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کے بغیر۔ کہنا تو یہ چاہیے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ من الذین، ان لوگوں میں سے ہادوا جو یہودی ہوئے، یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، حرف بدل دیتے ہیں، عبارتیں بدل دیتے ہیں۔ یحرفون سے حرف، وہ اللہ کی آسمانی کتابوں کے حرف بدل دیتے ہیں، یعنی حرف، الفاظ، جملے بدل دیتے ہیں۔
الکلمہ کلمات کی، جملوں کے، عبارتوں کو بدل دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی روش تھی کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ اس کی عبارتیں آسمان سے اترنے والی کچھ تھیں، انہوں نے اس کو کچھ بنا دیا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے تو کہتے کہ یہ آگے آئے گا ایک مسئلہ یہ بھی کہ جو ہے نبی علیہ السلام کو سلام کہتے تو منافق جو ہے اسلام کے لفظ کو بدل کر السلام علیکم کہتے، آپ پر موت آ جائے۔ اس طرح اور بھی ہے، آگے بھی آ رہا ہے جملہ ایک اگلے رکوعوں میں کہ وہ جو ہے اللہ کے عبارتیں جو ہے اللہ کے دین کی وہ بدل کر جو ہے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا کہ جو من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں الکلمات، عبارتوں کو، ان مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ مواضع موضع، موضع کے معنی دیہات، گاؤں، موضع فلاں، موضع فلاں، موضع کے معنی رہنے کی جگہ، تو مواضع اس کی جمع ہے۔ ان مواضع ہی اس کی جگہوں سے، آسمانی کتابوں کی جو عبارتیں ہیں ان کو ان کی جگہوں سے بدل کر کچھ کا کچھ انہوں نے بنا دیا۔ اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمارے فرقوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے بھی ہر فرقے نے اپنے اپنے فرقے کی حدیث گھڑ کر، جھوٹی حدیث گھڑ کر، اصل حدیث جو اس کی عبارت کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے ہوں تو فوق السرہ، ناف کے اوپر باندھے جائیں، اور ایک حدیث میں ہے سینے پر باندھے جائیں۔ مگر سینہ اور فوکر ناف کے اوپر کی جگہ جو ہے یہ برابر ہے، دونوں میں سے سارے ناف کے دونوں جگہ ناف سے اوپر ہیں۔ اب جو ہے ان حنفیوں نے، دیوبندیوں نے، حنفیوں نے کیا کیا کہ اس حدیث کو جو ہے چھاپا ہے اپنی طرف سے، اور فوق السرہ کو تحت السرہ بنا دیا۔ انہوں نے بھی لفظ بدل دیے، قرآن کے نہیں بدل سکتے لیکن حدیث کے بدل دیے، اور جھوٹی حدیثیں گھڑ لی ہیں اپنے اپنے فرقوں کی تائید میں۔ کمال انہوں نے بھی یہود و نصارہ سے جو ہے کوئی کمی نہیں دکھائی۔ انہوں نے فوق السرہ کی بجائے تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، تو فوق کا لفظ جو تھا اصل حدیث کا اس کی جگہ انہوں نے تحت لگا دیا۔ تو اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے بدلا، اور یہ جو ہے جو اپنی کتابیں چھاپتے ہیں یہ کم نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے حدیث پاک، اس میں انہوں نے بڑا کچھ بدل کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، سنا ہم نے، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی ہم نے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات سنی اور سننے کے بعد ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانی۔ اور یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، زبان سے قرآن اور سنت، اور عمل سے، دل سے قرآن و سنت کے خلاف جو فرقوں نے کتابیں گھڑی ہیں، دل سے ان کی بات کرتے ہیں۔ وسمع، اور وہ یہودی کہتے سن۔ یہ منافق جو تھے یہودی تھے، یہودیوں میں سے تھے۔ بات منافقین کی ہو رہی ہے کہ منافق جو ہے وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، سن کر ہم نے نبی کی بات کو مسترد کر دیا، نہیں مانا۔ وسمع، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو کہتے اے نبی تو سن، غیر مسمعن، نہ سنایا جانے والا ہو، کہ تجھے نہ سنے۔ اس طرح بد دعا دیتے اپنی طرف سے نبی علیہ السلام کو
کہ اس وسما، اور تو اے نبی سن ہماری بات، غیر مسمعن، نہ سنایا جانے والا، یعنی تجھے ہماری بات جو ہے سنائی نہ دے، ورائنا، اور وہ یہودی منافق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے رائنا، لفظ ہے رائنا، رائے فعل امر ہے، رائے رعایت فرمائیے، توجہ فرمائیے، رائے کے معنی ہے توجہ فرمائیے، نہ ہماری طرف، جیسے ہم کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، اس عربی میں ہے رائنا، نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ جو ہے یہ بولا جاتا تھا، لیکن وہ بدبخت جو تھے اس لفظ میں، یہودی ایجنٹ جو منافق تھے اس لفظ کو بدل دیتے۔ کس طرح بدل دیتے کہ رائنا کو الف کی جگہ یا لگا دیتے، رائینا، رائی کے معنی چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ وہ نبی علیہ السلام کو جو ہے رائنا کہنے کے بجائے رائینا کہتے، اے ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والے، اس طرح وہ توہین کرتے بدبخت، لفظ کو بگاڑ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے ان کو کہا گیا کہ یروشلم میں داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے کہتے ہوئے کہ حتتن، اللہ ہمیں بخش دے، تو انہوں نے کہا ہنتتن، اے اللہ ہمیں گندم دے۔ تو یہ ان کی مثالیں قرآن بیان کرتا ہے یہودیوں کی، اور عیسائیوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ آگے میں لفظ پڑھ لوں پھر میں عیسائیوں کا بھی حوالہ دیتا ہوں۔ لین، بل دیتے ہوئے، مروڑتے ہوئے، بل سناتے ہم اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے لفظ رائنا کو رائینا بگاڑ کر بولتے، جس کا معنی اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بھیڑ بکریاں چرانے والے، اس لفظ سے نبی علیہ السلام کی توہین کرتے۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کی انجیلیں جو ہیں ان پر ان کتابوں کے جو مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ متی کی انجیل ہے، یہ یوحنا کی انجیل ہے۔ یہ 100% جو ہے سچا ثبوت ہے انجیل کے بگڑنے کا۔ کسی قرآن پر جو ہے کسی انسان کا نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ حنفی قرآن ہے، یہ مالکی قرآن ہے، یا ابو حنیفہ کا قرآن ہے، یا جو ہے یہ کسی اور کا قرآن ہے، بالکل نام نہیں۔ آسمانی کتاب پر کسی بندے کا نام ہی نہیں ہوتا شروع پہ کہ یہ فلاں کی کتاب ہے۔ تو انجیل کو بگاڑنے کی یہ واضح دلیل ہے کہ انجیل، آسمانی انجیل جو تھی اس پر کسی انسان کا نام نہیں لکھا ہوتا تھا، اور آج جو انجیل پائی جاتی ہے جس کی طرف یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اس کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ متی کی، یہ یوحنا کی، اس طرح اور بھی ہیں، میرے علم میں تو یہ 3 ہی ہیں، اور بھی نام کی کتابیں ہیں عیسائیوں کی۔ تو یہ کتابوں پر بندوں کا نام لکھنا جو ہے یہ واضح 100% سچی دلیل ہے کہ یہ انجیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ جو ہے یہ عیسائیوں نے خود تیار کی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہودیوں نے جو ہے عبارتیں بدل کر انجیل جو ہے اس کو جو ہے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور اسی طرح ہم نے جو ہے من مرضی کی تفسیریں لکھ کر ان تفسیروں پر جو ہے اپنے حضرت صاحب اعلیٰ حضرت جو ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بڑا فراڈ آپ کو بتا دوں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو قرآن کا بڑا جاہل ہے اس کو لقب دیتے تھے یہ مفسر قرآن ہے، جو بالکل جاہل ہے
جو قرآن کو جانتے ہی نہیں اس کو لقب دے دیتے ہیں یہ مفسر قرآن ہے، اور جس کو قرآن پاک کی تفسیر آتی نہیں، الف بے بھی نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں یہ شیخ اپنے یہ مفسر، یہ جو ہے یہ جو ہے مفسر ہے، قرآن پاک کا مفسر ہے یہ نہ، جو قرآن کا جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں شیخ القرآن، ساری میں بھول گیا، شیخ القرآن، جس نے قرآن کا کچھ نہیں پڑھا اس کو لقب دے دیتے ہیں شیخ القرآن، اور جس نے حدیث بالکل نہیں پڑھی اس قرآن کی تفسیر اس کو کہتے ہیں شیخ التفسیر یا مفسر قرآن۔ اس طرح انہوں نے جو ہے لقب دے رکھے ہیں، اور بالکل جھوٹے، کچھ نہیں آتا ان کو، اگر آتا ہوتا تو یہ امت کے اتنے فرقے کیسے بن جاتے؟ اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا، یہ اتنے فرقے جو ہے کیوں بنتے امت کے؟ تو یہ انہوں نے خود بنائے ہیں، جھوٹ بول کر، جہالت سے انہوں نے خود بنائے ہیں، ان کا اپنا قصور ہے۔ چلیے آگے فرمایا کہ وہ تانن، اور تانا دیتے ہوئے، عیب لگاتے ہوئے، پھر دین بیچ دین کے، یہ یہودی جو ہیں نبی علیہ السلام سے جو ہے یہ عداوت جو ہے کرتے، دشمنی کرتے، ایک تو اللہ کی کتاب کو انہوں نے بدل دیا، عبارتیں بدل دی، کچھ کا کچھ بنا دیا، دوسرا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے مسجد نبوی میں مدینہ کے جو ہے منافق تو کہتے جی ہم نے، اے نبی ہم نے سن لی آپ کی بات، وَأَسَيْنَا، اور ہم نے نہیں مانی آپ کی بات، ہم نے آپ کی بات سن لی لیکن مانیں گے نہیں۔ یہ یہودی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا، اور یہ منافق تھے، منافق سارے کے سارے جو ہے وہ یہودیوں میں سے تھے، یہودیوں نے تیار کیے تھے کلمہ پڑھا کر اوپر سے، اور کہتے وہ کہ اے نبی تو سن، غیر مسمعن، نہ تو سنایا جانے والا ہو، تجھے نہ سنے، اس طرح یہ بکواس کرتے منافق، اور کہتے رائے نہ، لفظ جو ہے رائے نہ بولتے، لین بل دیتے ہوئے، مروڑتے ہوئے اس لفظ کو، بے السنتہم ہم ساتھ اپنی زبانوں کے، زبانیں مروڑ کر اس کو رائے نہ کو راعی نہ کہتے، راعی کے معنی چرواہا، راعی کے معنی توجہ فرمائیے، رعایت فرمائیے، نہ ہماری توجہ فرمائیے ہماری طرف، لیکن یہ وہ بدبخت منافق جو تھے وہ کہتے راعی نہ، اے ہمارے چرواہے، مذاق اڑاتے نبی علیہ السلام کا، لین بل دیتے ہوئے بے السنتہم اپنی زبانوں کو، وطانن، اور تانا دیتے ہوئے، عیب لگاتے ہوئے، پھر دین بیچ حقیقی دین کے، اللہ کے دین میں جو ہے طرح طرح کے جو ہے وہ عیب لگاتے، عورتوں بڑا تشدد ہے جی، بہت ظلم ہے جی، بہت ہے یہ، جبکہ قرآن پاک آسمانی دین جو ہے یہ ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے، اور اس صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری امت کے لیے رحمت للعالمین، رحمت ہے، اور وہ قرآن پر اور صاحب قرآن پر یا قرآن ماننے والوں پر بڑے بڑے الزام اور بہتان لگاتے ہیں کہ جی بڑے یہ متشدد ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اور جب افغانستان جو ہے وہ پر جو ہے امریکہ وغیرہ بھاگ گئے، طالبان کا قبضہ ہوا، تو ہمارے جو وزیر اعظم تھے ملتانی گیلانی جعلی سید صاحب، ان کا بیان آیا کہ جی جو ہے کیا کہتے ہیں، طالبان جو ہے ان کو عورتوں کا خیال عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ شاہ صاحب کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں پر جو ہے نا یہ برقعوں کی پابندی، یہ پردے کی پابندی یہ نہیں ہونی چاہیے، ان عورتوں کو ہم جی بھر کر دیکھیں، کیونکہ ہم جعلی سید ہیں، ہماری نظریں ٹھنڈی ہوں ان کے چہرے دیکھ کر۔ یہ شاہ صاحب جو ہے بناوٹی شاہ صاحب، ان کا بیان میں نے خود سنا تھا کہ جی طالبان کو جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ جو ان پر برقعے ڈالے ہوئے ہیں، ان پر ان کے چہرے چھپائے ہوئے ہیں، جسم چھپائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے،
یعنی پردے کی شخص نے مخالفت کی، یہ ان سے پیچھے نہیں ہے، یہ بھی بڑے بڑے کرتوت کرتے ہیں یہ بھی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک وہ قالوا کہتے سمعنا سنا ہم نے، اگر یہودی نبی علیہ السلام کے سامنے آ کہتے کہ اے نبی ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، وَأَطَعْنَا اور مان لیا ہم نے، وَاسْمَعْ اور اے نبی تو سن، وَانظُرْنَا اور تو نظر فرما ہماری طرف، دیکھ ہماری طرف، اگر یہ کلمات کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر واسطے، وَأَقْوَمَ اور زیادہ پختہ بات، سیدھی بات، اقوامہ مستقیم لفظ ہم نے پڑھا، میں مستقیم میں سیدھا، تو اقوامہ سب سے سیدھی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ جو کلمات خیر ہیں وہ کہتے، لیکن یہ بدبخت جو ہے دشمنی کی وجہ سے یہودی جو تھے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر جو ہے یہ الٹی باتیں کرتے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لیکن لعنت برسا دی ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے، بِكُفْرِهِمْ بوجہ ان کے انکار کے، انہوں نے اس نبی کو دل سے نہیں مانا۔ اگر اس نبی کو دل سے مان لیتے تو کسی نبی کی کوئی ایک بات جو ہے اس کا وہ انکار نہ کرتے، وہ عصینا کی بجائے اطعنا کہتے، عصینا ہم نے نافرمانی کی، اس کی جگہ وہ کہتے اطعنا، اے اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کا حکم مان لیا۔ آج کا مسلمان جو ہے یہودی کے ساتھ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، اس نے سارا دین ہی یہودیوں کا فتنہ جس کو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، وہ سارا وہ مسلط کر رکھا ہے مسلمانوں پر۔ یہ ہے آج کے مذہبی پیشوا، جعلی علماء، جعلی مفتی، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے آسمانی دین نافذ کیا تھا۔ یہ میں پھر وضاحت کر دوں کہ قرآن کے سارے باتیں جو ہے یہ مقابلے میں کلیئر ہوتی ہیں۔ چھٹا پارہ اس پارے کے بعد آئے گا، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں اور بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، چھٹا پارہ آخری آیت ہے، آخری رکوع ہے آخری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن زیادہ جو ہیں وہ یہودی ہیں اور بت پرست ہیں، مشرک ہیں۔ جیسے انڈیا ہے، انڈیا جو ہے اور یہودی جو ہے یہ سب سے زیادہ بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ اب اللہ نے مقابلہ کیا کیا؟ فرمایا مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ اللہ نے مقابلہ کر کے بات سمجھائی ہے، اور میں نے یہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ گھروں میں ہم جو ہے وہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم مقابلہ کرتے ہیں، فلاں دکان سے دودھ لانا ہے، فلاں سے نہیں لانا، فلاں سے سبزی لانی ہے، فلاں سے نہیں لانی، فلاں سے کپڑا خریدنا ہے، فلاں سے نہیں کپڑا خریدنا۔ تو یہ مقابلہ کرنے سے جو ہے چیزوں کے درمیان یہ کھرے اور کھوٹے کا جو ہے فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو میں جو ہے یہی طریقہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھوں کہ ان کی کوئی بات جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے کوئی ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہ فرقے ہیں قرآن پاک کی روح سے، اور انہوں نے اپنی سب باتیں جو ہے خود جو ہے انہوں نے تیار کی ہے کتابیں اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اللہ کا آسمانی قرآن نافذ کیا، اور یہ جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور جن کو کافروں کا فتنہ زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے، وہ میرے جیسے لوگوں کو جو ہے جاہلوں کو ٹوکتے ہیں کہ جی آپ سیاسی بات نہ کریں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے فتنے کی جو ہم جو ہے خدمت کر رہے ہیں،
اس پر تنقید نہ کریں، اس کو اچھا قرار دے دیں۔ تو یہ کیسے بھی جس کو میرے اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، میں اس کو کس طرح جو ہے اچھا قرار دے دوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میں جہنم میں جانا ہے میں نے اللہ کے حکم کا مقابلہ کر کے؟ اتنے بے وقوف ہوں میں کہ جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں فتنہ کہا کافروں کے دین کو، آئین کو، اس کو میں کہ جو ہے قرآن کا درجہ دے دوں؟ اتنا پاگل بھی نہیں ہوں میں۔ فرمایا ولیکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت برسائی ان پر، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے انکار کے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ مدینہ میں جو ہے عبدالسلام جو تھے بہت بڑے یہودی عالم تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے گئے ہیں تو سب سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں کہ اللہ ان کو دگنا اجر دے گا، کہ وہ اپنے دین میں، تورات کے دین میں بھی اعلیٰ شخص تھے، علم والے شخص تھے، اور اسلام میں آ کر بھی جو ہے وہ عالم دین بن گئے۔ اللہ نے ان کا قرآن پاک میں دگنا اجر جو ہے وہ بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین، وہ لوگوں کو جو دیے گئے ہو الکتابہ، خاص کتاب، آسمانی کتاب، آمنو، ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس چیز کی، نزلنا، جو اتاری ہے ہم نے، آسمانی کتاب جو ہے ان پر ایمان لاؤ، آسمانی کتاب کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر ایمان لاؤ۔ اور یہ جو ہے ان کو چھڑا کر قرآن جو ہے اپنے فرقوں کی طرف لیے جا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے۔ فرمایا مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما، بات سے، اس کے جو معکم، ساتھ تمہارے ہے، یہ قرآن تمہاری، من قبل، اس سے پہلے جو قرآن جو ہے تمہاری کتاب میں جو تمہارے پاس ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات آسمان سے نازل ہوئی تھی، انجیل آسمان سے نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ ان دونوں نے اپنی کتابوں کو بدل کر رکھ دیا، عبارتیں تبدیل کر دیں، کچھ کے کچھ بنا دیا، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ان کی کتابیں منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا، سلیبس چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہود و نصارہ کی کتابوں کا جو سلیبس تھا اس میں انہوں نے کمی بیشی کر دی تھی، ان کو بدل دیا تھا، اس لیے انہوں نے تبدیل شدہ سلیبس جو تھے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر کے نیا سلیبس، نئی کتاب قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اتار دی۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، ان نطمسا، یہ کہ ہم مٹا دیں، وجوہاً، چہروں کو، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کا اللہ کی کتاب، آسمانی کتابوں کے ساتھ جو رویہ، غلط رویہ ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور مولویوں کی جو ہے فرقوں کی کتابوں کو پکڑ لیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم ایسے مجرموں کی شکلیں تبدیل کر دیں، تو یہ جو ہے اس کتاب، آسمانی کتاب پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری شکلیں اللہ بگاڑ دے قرآن پر نہ ایمان لانے کی وجہ سے، لہٰذا ایمان لے آؤ، بچ سکتے ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی ہفتے کے دن، اور ان کو منع کیا گیا تھا، اور ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، ان کو شکلوں کو، ان جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو اور مچھلیاں پکڑنے والوں کو نہ روکنے والوں کو بھی اللہ نے بندر بنا دیا۔ یہ برائی سے نہ روکنا جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے یہ بھی جرم ہے۔ برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دینا یہ برائی کرنے والے کے برابر جرم ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے مچھلیاں پکڑنے والوں اور نہ روکنے والوں کو دونوں کو بندر بنا دیا تھا، اور بچے وہی تھے جو ان کو روکتے تھے کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے، لہٰذا یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ گروہ بچ سکا تھا۔ باقی پکڑنے والے، مچھلیاں پکڑنے والے اور خاموش رہنے والے ہمارے جیسے شریف
دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے کہ ان نطمسا ہم مٹا دیں وجوہن چہروں کو، فنردھا پس لوٹا دیں، پھیر دیں ہم ان چہروں کو علی ادبارہا ان کے پیٹھوں پر، ہم جو ہے ان کے چہرے آگے سے مٹا کر پیچھے کی طرف کر سکتے ہیں، اور اس ہمارے عذاب یا ہماری پکڑ کے دن سے پہلے جو ہے اس آسمانی کتاب پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے سامنے سے مٹا کر پیچھے لگا دے، وہ اس نے کون کہنا ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور نہ لانا ہم یا ہم لعنت بھیج دیں کما جس لعنا ہم نے لعنت بھیجی اصحاب السبت ساتھیوں خاص ہفتے کے۔ ہم جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے ہم نے چہرے انسانی چہروں سے بندروں کے چہرے بنا دیے تھے، ہم یہ بھی تمہیں عذاب دے سکتے ہیں۔ وکان امر اللہ، اور ہے حکم اللہ تعالیٰ کا مفعولا کیا جانے والا، اللہ ہر حکم جو ہے اس لیے اتارتا ہے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، جو نہیں کرے گا اس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، آخر میں تو ضرور ہی آئے گا۔ جو عمل نہیں کرے گا بچے گا وہی جو اللہ کے آسمانی دین پر عمل کرے گا۔ فرمایا کہ وکان امر اللہ، ہے حکم اللہ تعالیٰ کا مفعولا کیا جانے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر وہ نہیں بخشے گا، این یشرک کا یہ کہ شرک کیا جائے بہی ساتھ اس کے، اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی شریک بنایا جائے، شامل کر دیا جائے اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کی حکمرانی میں، تو ایسے شخص کو جو ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک نہیں معاف کرے گا۔ فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا، یشرک کہ شرک کیا جائے بہی ساتھ اس کے، یغفر اور وہ بخش دے گا ما دونا جو علاوہ ہے ذالک کا اس شرک کے، لمن یشاء واسطے جس کے چاہے گا۔ شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، خواہ وہ جھوٹ ہے، بدکاری ہے، کچھ بھی ہے، اللہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے، جس کا چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ لیکن مشرک اگر کوئی مرتا ہے اس کو نہیں اللہ معاف کرے گا۔ وَمَن یشرک اور جو شخص بھی شرک کرے گا باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فقط پس تحقیق افطرا اس نے جھوٹ گھڑا ہے، اس نے گھڑا ہے اسم عظیمہ گناہ بہت بڑا، جس نے اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک بنایا، حصے دار بنایا ہے، اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اللہ کے برابر کر دیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ گھڑا ہے، وہ حق بات نہیں ہے، بہت بڑے گناہ گھڑا، افطرا گھڑا ہے، جھوٹ گھڑا ہے اس نے۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا ہے اللہ دینا طرف ان لوگوں کی یزکون جو پاک کہتے ہیں انفسہم اپنی جانوں کو، آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو منافق بھی ہیں، جو بدترین ہیں، اسلام کے دشمن بھی ہیں، اور بے شمار گناہوں کے مرتکب ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی پاک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ پاکیزگی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان جو ہے وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں ایک پاکستانی مولوی کا ذکر آیا ہے ترکی میں، استنبول میں، کہ وہاں پر 12-13 سال کی بچی کے ساتھ اس نے جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، تو اس کو پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی وہاں پر، اور یہاں پاکستان کے مولوی کی سفارش پر جو ہے اس کو چھوڑا گیا، اور وہ علامہ صاحب ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص جو ہے وہ پاک ہو۔ موقع مل جیسے مولوی کو، پروفیسر کو، کسی کو بھی تنہائی کا کسی عورت کے ساتھ وہ کم نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں اس کو۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرد اور غیرت جو عورت
جو غیر محرم ہیں، آپس میں غیر ہیں، وہ کسی جگہ اکٹھے نہ ہوں، ورنہ شیطان جو ہے ان کے اندر آ کر جو ہے وہ فتنہ ڈال دے گا۔ حقیقت ہے، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا عالم، مفتی، پروفیسر، کچھ بھی ہو، اگر اس کو موقع دے دیا جائے، تنہائی دے دی جائے کسی غیر عورت کے ساتھ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہیں بچے گا۔ سورہ یوسف آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو دلیل نہ دیتے بچنے کی تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جرم کر بیٹھتے۔ وہ ہمت بہی، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمت کی، کوشش کی، بدکاری کی، دروازے بند کر کے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمہ بہا، وہ یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ قصد کر لیتے، ہمت کوشش کر لیتے، لولا ان رآ برہان رب، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی جو ہے اس برائی میں ملوث ہو سکتے۔ اور یہ ہے اسی صورت میں 13واں پارہ شروع میں یوسف علیہ السلام فرماتے وما ابرئ نفسی، میں اپنی جان کو جو ہے بری الذمہ، پاک نہیں سمجھتا، الا من رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ پاک وہ رہ سکتا ہے جرم سے، بدکاری سے، برائی سے، جس پر میرا رب رحم کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کرے وہی جو ہے دل کے شر سے، دل کی برائی سے وہ بچ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے۔ میں نے ثبوت 2 دے دیے، کافی ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم اوپر جا رہا ہے۔ فرمایا کہ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، پاکیزگی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ فتیلا کھجور کی گٹھلی کے اندر، جو گٹھلی میں جو لمبی لکیر ہوتی ہے اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیلا کہا جاتا ہے۔ وہ جو گٹھلی کے لمبے جو ہے وہ سوراخ میں جو ہے، گڑے میں جو ہے، لمبی لکیر میں جو دھاگا ہے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کیفا، کس طرح یفترون، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ ذرا ان کی دیکھو گے آسمانی دین کے خلاف کس طرح جو ہے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قرآن سے دور لے جانے کے لیے کس طرح جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ اوپر، اللہ تعالیٰ کے الکذبہ، تمام قسم کے جھوٹ۔ وہ کتابیں خود لکھ لیتے ہیں، عبارتیں خود بنا لیتے ہیں، لیکن چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کریں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا وکفا بہی، اور کافی ہے، اسم مبینہ، بہی کافی ہے، بہی یہ عمل جو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ عمل کافی کفا کافی ہے، بہی یہ عمل، اسم مبینہ، گناہ کھلا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لو جی میں جلدی دوسری طرف پڑھ لوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، ہر روز جو ہے میں آپ کا ٹائم زیادہ لے لیتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ مجھے ہدایت دے دی۔ یا قرآن کی محبت ہے، آپ اس لیے ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں۔ بیٹا جی یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا بیٹا جی، آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، بولنے والے کو نیند نہیں آتی، سننے والوں کو نیند آ جاتی ہے۔ نہیں پھر یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کر جو پڑھتی ہیں، میں معذرت کے ساتھ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ یہ باتیں ہیں میرے ذہن میں کہ عورتیں جو ہے کتنے کام چھوڑ کر، بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ کر بیچاری بیٹھی ہیں، تو میں کچھ نہ کچھ تو زیادتی کر ہی رہا ہوں۔
یا یہ بات ہے، ہم بچوں کو بہت اچھا جی، آپ میری رکھتے ہیں دعا پیچھے، آپ میری دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا ہی رکھے بس۔ انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ قریب جاؤ، الصلاۃ، حقیقی نماز کے، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ سکارا سکران سے جمع ہے، نشئی۔ حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، مگر گزرنے والے راستے کے۔ اگر کوئی جنبی ہے، اس کا راستہ مسجد کے سین سے جو ہے نکلتا ہے، دروازے کے ذریعے باہر جاتا ہے، تو وہ اگر جو ہے وہ جنبی ہونے کے، ناپاک ہونے کی صورت میں مسجد سے گزر جائے تو اس کی مجبوری ہے، اس کو اجازت ہے عارضی طور پر۔ حتیٰ تک تصلوا، یہاں تک تم غسل کر لو، جب تک ناپاکی کو پاکی میں تبدیل نہ کر لو اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضى، بیمار، او علی سفر، یا اوپر سفر کے ہو، او جاء احد، یا آئے کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، حقیقی نشیبی جگہ سے، ڈونگی جگہ سے، چھپنے کی جگہ سے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو، فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ مان، پانی، اگر تمہیں پانی نہ ملے ان حالتوں میں طہارت کرنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، کوئی سفر میں ہے یا کسی کو پانی نہیں ملتا ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فتیمموا، بس تم تیمم کر لو، تو یہ ان کے معنی مٹی ملنا، تیمم کر لو، سیدن، مٹی، طیبن، پاکیزہ سے، پھر اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مٹی، پاکیزہ مٹی جو ہے مل لو۔ ملو کس طرح، یہ نہیں کہ اٹھا کر بے شمار مٹی، نہیں، ہاتھوں کو مٹی پر، پاک مٹی پر مارو اور اس سے جو ہے آپ تیمم کر لو، چہرے کا اور ہاتھوں کا۔ فامسحوا، پس مسح کرو، چھو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو اس پاک مٹی سے، ہاتھوں کے ذریعے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عفواً، بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفورا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ہم لوگوں کی، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتاب، ایک خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب میں سے، تورات، انجیل، زبور، قرآن کی صورت میں، یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، حقیقی گمراہی کو، وہ اس قرآن کے ذریعے، تورات، انجیل کے ذریعے ہدایت کی بجائے وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ وہ اس قرآن کی تفسیریں، اس کی مطلب جو ہیں وہ اپنی من مرضی کے، مولوی کے تفسیر، مولوی کے مطلب جو ہے بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، تضلوا، کہ یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جو سبیلا، حقیقی راستے سے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا، بِأَعْدَائِكُمْ، ساتھ تمہارے دشمنوں کے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادوا، جو یہودی ہوئے، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، کلمات کو، تمام لگا ہوا، تمام کتابیں نہ بدل دی، پوری کی پوری تورات، پوری کی پوری انجیل بدل کے رکھ دی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، الکلمات، تمام کلمات، مواضع، اس کی جگہوں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، سنا ہم نے، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی ہم نے، نہ مانا ہم نے، وَاسْمَعْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سن، غیر مسمعن، نہ تو سنایا جانے والا ہو، بدعا دیتے کہ ہماری بات سن، اللہ کرے کہ تمہیں ہماری بات نہ سنائی دے۔ یہ اس طرح بکواس کرتے منافق آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ وَرَائِنَا، اور وہ کہتے رائنا، لفظ لین، مروڑتے ہوئے، بل دیتے ہوئے، برسنات، اپنے ساتھ اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے، مروڑتے ہوئے، لفظ رائنا جو ہے بگاڑ کر کہتے رائینا، اے ہمارے چرواہے۔ رائنا کا مطلب ہے راعی، فعل امر ہے، رعایت فرمائیے، توجہ فرمائیے، نہ ہماری طرف، اصل تو معنی یہ ہے، اصل لفظ تو یہ ہے، اور اس کو بگاڑ کر وہ کہتے راعینا، اے ہمارے چرواہے، مذاق اڑاتے نبی علیہ السلام کا۔ فرمایا وطانن، اور تانا کرتے ہوئے، عیب لگاتے ہوئے، فی الدین، بیچ خالص دین کے، الدین، الف لام لگا ہوا، اللہ کے آسمانی دین میں طرح طرح کے جو ہے وہ عیب لگاتے، پان لگاتے، جیسا ایک مفتی نے ماضی قریب میں کہا تھا کہ جن نبی علیہ السلام کو گرامر نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس قدر ان فرقوں کے جو ہے جعلی مولویوں کو
اور مفتیوں کو جو ہے اس قدر جسارت ہو گئی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خلاف بھی جو ہے کوئی بکواس کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ ان کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ مطالن فی الدین ہے، اور عیب لگاتے ہوئے بیچ حقیقی دین کے، ولو انہم، اگر بے شک وہ قالو کہتے سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور مان لیا ہم نے، بس ما، اور اے نبی تو سن، وانظرنا، اور تو دیکھ طرف ہماری، لکانا خیر اللہم، البتہ ہوتا بہتر واسطے میں، وکما، اور زیادہ سیدھی بات ہوتی، ولیکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت برسا دی ان پر اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہی برستی ہے۔ فرمایا بے کفرہم، بوجہ ان کے انکار کے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہو خاص کتاب، آسمانی کتاب، تورات، انجیل، قرآن، زبور، آمنو، ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے، جو انزلنا، اتارا ہم نے جو قرآن اتارا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، اس پر ایمان لو، مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما، بات سے، ان کتابوں کے، معاکم، جو ساتھ تمہارے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے تمہاری کتابوں کی مخالفت نہیں کرتا، مانتا ہے کہ یہ بھی آسمان سے اتری تھیں، اور یہ بھی مانتا ہے، اعلان کرتا ہے قرآن کے، ان کتابوں والوں نے ان کی عبارتوں کو بدل کے رکھ دیا، یہ ناقابل عمل ہو گئی ہیں اب، یہ بھی قرآن اعلان کرتا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، انت میں سا، یہ کہ ہم مٹا دیں، وجوہن، تمہارے چہروں کو، فنردھا، پس لوٹا دیں ہم ان چہروں کو، علی ادبارہا، اوپر ان کی پشتوں کے۔ اگر ہم چاہیں تو غصے میں ہم ان کے چہرے آگے سے مٹا کر پیچھے لگا دیں، اور نلعنہم، یا ہم لعنت برسائیں ان پر، کما، جس سے لعنا، ہم نے لعنت برسائی اصحاب السبت، ساتھیوں خاص ہفتے والے دن کے، جس سے ہفتے کے دن یہودی جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، جس طرح ان پر جو ہے اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کی شکلیں بندر بنا دی انسانوں سے، اس طرح تمہاری شکلیں بھی اللہ تعالیٰ بگاڑ سکتا ہے اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے۔ ڈرتے رہو، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ڈر جو، اتقوا اللہ، ڈر جو۔ نبی علیہ السلام یہ جملہ کثرت سے بولتے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگوں ڈر جو اپنے رب سے، کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑ لیتا ہے نا پھر نہیں چھوڑتا، بڑی رحمت اور شفقت سے مہلت دیتا ہے انسان کو کہ یہ انسان بن جائے، لیکن جب وہ خرمستیوں پر انتہا کر دیتا ہے پھر بہت بری طرح پکڑتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، حکم اللہ تعالیٰ کا، مفعولا، کیا جانے والا۔ ہر شخص کو اللہ کے حکم و فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے، جو نہیں کریں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، وہ نہیں بخشے گا، ان یشرک، یہ کہ شرک کیا جائے، بہی، ساتھ اس کے، اللہ کے آسمانی فیصلوں کے مقابلے میں۔ یہ من گھڑت جو ہے فیصلے، من گھڑت جو ہے یہ فقہیں، من گھڑت ہے یہ مذاہب، من گھڑت یہ کتابیں جو ہے، جو ان کو جو ہے وہ اختیار کرے گا، یہ شرک ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احد، اللہ کا قرآن آسمانی حکم ہے، اس حکم کے مقابلے میں جو اپنی کتابیں جو ہے، اپنے مولوی کتابیں جو ہے حکم کی صورت میں جو ہے تیار کر کے لاتے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے مولوی، مفتی جو سارے کے سارے، یہ بہت بڑے کافر ہیں، بہت بڑے مشرک ہیں۔ یہ جو قرآن کی بجائے جو ہے یہود و نصارہ کا جو ہے یہ فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن یشرک وَیغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، سوائے اس کے، میں یشاء، جس کے چاہے گا۔ وَمَن یشرک، جو شخص شرک کرے گا، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فقط، بس تحقیق، افطرا، اس نے جھوٹ گڑا، اسمن، عظیمہ، گناہ بہت بڑا، اس کا جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ شرک جھوٹ ہے بہت بڑا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، جو ہے شرک جو ہے، دونوں ہیں، کفر بھی، شرک بھی، جھوٹ بھی، جو کچھ قرآن نے کہا ہے سب کچھ ہے۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین، طرف ان لوگوں کی، یزکون، جو پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی، وہ پاک کرتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور جو نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر۔ فتیلا
وہ تیل کے دیے جو چند ہم جلاتے تھے بچپن میں، پڑھنے کے لیے بجلی نہیں تھی، اس کی جو بتی ہوتی تھی دھاگوں کی، اس کو بھی فتیلہ کہا جاتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلہ، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر۔ انظر، دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کس طرح یفترون، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے الکاذب، نازیبہ تمام قسم کے جھوٹ۔ وکفیٰ بہ، اور کافی ہے یہ جھوٹ، اسم مبینہ، گناہ کھلا۔ اللہ اس لوگوں کے اس جھوٹ کو، جو جھوٹی باتیں جو ہے کتابیں جھوٹی لکھ کر عبارتیں جو ہے اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جھوٹو جھوٹ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا ان کے لیے یہ واضح گناہ جو ہے ہونا کافی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔